علیکم. مائی نیم از علیزہ احمد اینڈ ویلکم ٹو فواز سکسیس اسٹوریز ایپیسوڈ نمبر 2. آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کو انڈر ریٹ تو کیا جاتا ہے مگر اس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آج ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کا تعارف ایک ایسے شخص سے کروائیں گے جنہوں نے 2018 میں یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور آج نہ صرف ایچ آر کی دنیا میں اپنا نام بنایا بلکہ ہزاروں لوگوں کے کیریئر میں بھی روشنی ڈالی. تو بنا دیر کیے ویلکم کرتے ہیں محمد وجاہت کو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یونیورسٹی سے ہی بات کر لیتے ہیں. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا پڑھا اور اس وقت انوائرمنٹ کیسا تھا؟ الحمد للہ جی, بہت اچھا انوائرمنٹ تھا اور 13 to 18 میں میرا بیچ کمپلیٹ ہوا تھا اور BBA میں نے وہاں سے کیا تھا اور بہت ایک اچھا وقت گزارا. ایک اچھی جو ہے وہ زندگی کی میموریز ہیں میری وہاں پر اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں سے. تو جو کچھ سیکھا وہ آج پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. گریجویشن کے بعد پہلی جاب آپ نے کیا کی یا پہلے سے کر رہے تھے, وہ کیسے ملی اور یہ سب؟ ہاں, میں پہلے سے جاب کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ ہم جس کلچر کا حصہ ہیں وہاں پہ اسٹارٹ اپ جب آپ کا ہوتا ہے تو وہ کسی کی کال پہ کسی کے ریفرنس پہ ہوتا ہے. تو میرا بھی سیم ایز اٹ از تھا اور میں نے اپنی ڈیورنگ دا ڈگری ہی میں جاب اسٹارٹ کر دی تھی آفٹر مائی انٹرمیڈیٹ, اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا. تو وہاں سے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. مارننگ میں آفس جایا کرتا تھا اور ایوننگ میں جو ہے وہ میری یونیورسٹی ہوتی تھی, کلاسز اٹینڈ کرتا تھا. اچھا, تو یہ آپ ایچ آر فیلڈ میں ماشاء اللہ سے بہت کامیاب ہیں. تو ایچ آر فیلڈ کو سافٹ اسکل بیسڈ پروفیشن بھی کہتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں, یہ لڑکیوں کی فیلڈ ہے. تو اس اسٹیریوٹائپ کا آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ نہیں, میرے حساب سے سافٹ اسکلز بیسڈ جاب تو نہیں کہیں گے. ایچ آر بہت ٹف ہے. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ جو ہے وہ ایچ آر میں صرف یہی ہوتا ہوگا کہ ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں یا پھر ڈاکیومنٹیشن کر لیتے ہیں آن بورڈنگ کے ٹائم پر, یا تو جو ہے وہ انٹرویوز کنڈکٹ کرنا, پے رول دیکھ لینا. تو یہ سب تو ایک کامن سی چیزیں ہیں, لیکن ان تمام تر چیزوں کے پیچھے جو ہے نا بڑی ہارڈ لیڈرشپ بھی ہوتی ہے اور ہارڈ اسکلس بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ کے لیبر لاز, آپ ایک فرم کو چلا رہے ہیں تو اس فرم کو آپ نے اکارڈنگ دا لا چلانا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے, پھر آپ جس پروونس میں کام کر رہے ہیں, سندھ میں کام کر رہے ہیں تو سندھ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ریکوائرمنٹس یا سندھ گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہو گئی. پنجاب میں کام کر رہے ہیں تو پنجاب لیبر لاز الگ ہوں گے, ان کی ریکوائرمنٹس الگ ہوں گی. تو بیہائنڈ دا جو ہے وہ سین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک ایچ آر پروفیشنل جو ہوتا ہے میرے حساب سے تو اس کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنا. لیٹ سے کہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جی اگر ایک کمپنی کسی امپلائی کو ٹرمینیٹ کرنا چاہ رہی ہے, نکالنا چاہ رہی ہے کسی بھی وجوہات کے بنا پر, تو یہ اتنا ایزی لگتا نہیں ہے کہ مینیجر نے بلایا اور آپ کل سے نہیں آنا. یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا. اس کے لیے پوری ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے کہ بھائی اس کو شوکاز نوٹس آپ نے ایشو کیا تھا, وہ لیبر کورٹ میں جا کے کلیم کر دے کہ بھائی بنا نوٹس مجھے نکالا ہے. تو اب یہاں پر آ جاتی ہے اصل ایچ آر کی جو گرفت کہہ لیں یا ایچ آر کا پروفیشنل کہہ لیں, تو وہ پھر یہاں پر کام آتا ہے کہ بھائی لا کیا کہتا ہے اس کے اوپر. تو آپ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لڑکیوں کی فیلڈ نہیں ہوتی؟ سر دیکھیں, صرف لڑکیوں کی کہنا نہیں ہے. میرے حساب سے میں نے اپنی جو لائف ہے اس میں دیکھا ہے کہ بیلنس رہا ہے. ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو اتفاق ہے کہ میں نے جن فرمز میں کام کیا ہے وہاں پر ایچ او ڈیز مجھے فیمیلز ہی ملی ہیں. اب جس فرم میں ہوں یہاں پر ایچ او ڈی ہمارے میل ہیں. تو بیلنس رہتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فیمیل زیادہ ہوتی ہیں یا میل زیادہ ہوتے ہیں. بیلنس رہتا ہے. اور انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے, جس میں انٹرسٹ ہو. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ فرنٹ ڈیسک یا بیک کی بات اگر کر لیں تو یوزولی یہ دیکھا گیا ہے کہ فرنٹ ڈیسک پہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ ایچ آر کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور لیکن بیک دا ہینڈ دیکھیں تو میرے خیال سے پھر میل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی ٹف چیزوں کو جو ہے نا لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو آپ کو کوئی یاد ہو یونیورسٹی کا کوئی ٹیچر یا سینئر جس کا ڈائریکٹ رول رہا ہو آپ کی سکسیس میں, یا پھر آپ کو کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ جی, میری زندگی میں سر فرخ عثمان صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کا, اور سر حارث ہو گئے, ان کا بڑا کردار ہے. میں نے ان سے جو ہے نا لیڈرشپ سیکھی ہے. سر حارث سر فرخ عثمان کے بعد ایچ او ڈی ہوئے تھے ہمارے قائم مقام, پھر بعد میں آئی تھنک پرماننٹ ہو گئے تھے. تو ان کا بڑی زندگی میں میری رول رہا ہے. ان سے میں نے لیڈرشپ سیکھی ہے اور مسائل کا حل سیکھا ہے کہ جب کسی مسئلے کے لیے ہم جاتے تھے تو وہ ایٹ اے ٹائم آن دا اسپاٹ اس میٹر کو ریزالو کیسے کرنا ہے, تو وہ سولیوشن کی طرف جاتے تھے. تو یہ چیز میں نے ان کے اندر دیکھی تھی.
تو وہی چیز میں نے ان سے آبزرو کی اور سیکھی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹیچرز ہیں, سب نے اپنا اپنا انپٹ دیا, اور الحمدللہ ان کی جو کاوشیں ہیں, ان کی جو محنت ہیں, تو اس کو آج ہم لے کر چل رہے ہیں ساتھ. یونیورسٹی نے آپ کو ڈگری کے علاوہ ایسی کیا اسکلز دی؟ مطلب ایچ آر کے لوگ جو زیادہ مطلب ان کا بولنے کا کام ہوتا ہے اور اتنا کانفیڈینس, تو یونیورسٹی نے کیا ایسی اسکلز دی ڈگری کے علاوہ کہ آپ کو جو آپ کی فیلڈ میں اسٹرانگ بناتی ہیں؟ اچھا, ہمیں ہمارے جو ہے نا ٹینیور جو میرا تھا بیسکلی, تو اس ٹینیور میں ایسے بہت سارے ایونٹس ہوا کرتے تھے, ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل کے علاوہ بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں کچھ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ پارٹیز ہوتی ہیں, تو ہماری بالکل ان کے ساتھ پارٹیسپینٹس رہے ہیں ہم لوگ, اور ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے وہ ہم جاتے تھے. تو تھوڑا سا جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے بولنا بھی آیا سن کر سینئرس کو, اور ٹیچرس کی بھی کچھ ایج میں انپٹ ہے کہ جو ہمیں لیڈرشپ کی جب ٹریننگز ہماری باقاعدہ کروائی گئی ہیں, اور ہمیں اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو وہی سب کچھ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کام آ رہا ہے, آج بھی کام آ رہا ہے وہ سب. اب فیڈرل میں بہت ایونٹس بھی ہونے لگے ہیں اور بہت ساری چیزیں بدل بھی گئی ہیں, تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کہ بچوں کو اتنا اچھا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دور میں ہم تھے تو اس دور میں ان چیزوں کی بنیاد رکھی گئی تھی الحمدللہ. تو میں اس لیے اپنے آپ کو شاید خوش قسمت اسٹوڈنٹس کہوں گا اپنے فیڈرل کا, کہ ہم جس بیچ میں آئے تھے 2013 میں, تو انہی دوران ان تمام تر چیزوں کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئی تھی. تو ہم نے بھی کچھ ایونٹس اپنی استطاعت کے مطابق پلانس کیے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں. اچھا, آپ کے نزدیک فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا دوسری یونیورسٹیز کے مقابلے میں اور ان کا ہماری یونیورسٹی کے مقابلے میں ایسا کیا کمپٹیٹیو ایج ہوتا ہے کہ یار آپ کو لگا ہو کہ ان میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جو آپ کو میچ کرنے میں کافی محنت کرنی پڑی ہو؟ اچھا دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں فیڈرل سے تعلق میرا رہا, میں اس بیس پہ اس بات کو نہیں کروں گا. میں بالکل نیوٹرل ایک ایچ آر انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہوں, تو ظاہر ہے ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز کے, آئی بی اے کے بھی آتے ہیں, کے یو کے بھی آتے ہیں, اقرا کے بھی آتے ہیں. ہم ڈفرینٹ جو ہے فیکلٹیز یا پوزیشن کو فلفل کرنے کے لیے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ رہتا ہے دوسرے لوگوں میں, جو دوسری یونیورسٹیز کے لوگ ہوتے ہیں. تو بڑے مطلب ایک طرح سے ایٹیٹیوڈ میں کہتے ہیں جی ہم نے کے یو سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے, یا ہم نے اقرا سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. تو ہمارے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی ڈگری کہاں سے ہوئی ہے. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی اسکلز اس وقت کرنٹ وہ کس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بات کرنے کا انداز کیسا ہے, اور جس شعبے میں وہ اپلائی کرنے جا رہا ہے اس شعبے سے اس کی اپنی وابستگی کیسی ہے. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ فیڈرل کے جو لوگ ہیں, ابھی ریسنٹلی میں لاسٹ ٹائم جس فارماسیوٹیکل میں کام کر رہا تھا, تو میرے پاس کچھ پوزیشنز اوپن ہوئی تھیں مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں. تو فیڈرل سے کافی بچیوں نے بھی اپلائی کیا تھا. تو جب میں ان کے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہا تھا وتھ کیو سی مینیجر زاہد صاحب, تو میں نے ایک چیز آبزرو کی کہ ان کی جو اس بات کرنے کا انداز تھا اور جو ان کی نالج تھی, وہ باقی یونیورسٹی کے کینڈیڈیٹ سے مجھے نظر نہیں آئی. وہ اوپر سے چیزوں کو ڈسکس تو کر رہے تھے, لیکن جو فیڈرل کے بچے تھے وہ بڑا بریفلی ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے تھے, وہ جو ان سے کویشچنس کیے جا رہے تھے. تو یہ چیز میرے لیے بڑی انسپائرنگ تھی. تو آپ کو اپنی مطلب ایسی کوئی بات نہیں لگی جس کو آپ کو دوسری یونیورسٹیز میں میچ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی بات اب تک فیل نہیں ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ, اور باقی جو چیز میں نے فیل کی وہ میں نے آپ کو بتائی. اچھا, آپ ایچ آر آپریشنز بھی اسسٹ کرتے ہیں, تو ہائرنگ کرتے وقت آپ کیا انٹرویور جو ہے کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, ڈگری کو, کمیونیکیشن اسکلس کو, یا ریئل ورلڈ ایکسپوجر کو اس کے؟ یہ میں نے جس طرح ابھی آخری بات اپنی مکمل کی کہ ڈگری کی ورتھ دیکھیں, ڈگری جو ہے نا از جسٹ اے سرٹیفکیٹ. ڈگری بیسکلی جب آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں, تو ایونٹ میں جانے کے لیے آپ ایک پاس پرچیز کرتے ہیں کہ بھائی میں اس ایونٹ میں آنا چاہ رہا ہوں, یہ میرا پاس ہے, آپ کو انٹرنس مل جاتی ہے. تو ڈگری بیسکلی ایک طرح سے جب آپ کسی شعبے میں اپنی زندگی کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سٹارٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یار آپ اس ریس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس انٹر ہونے کے لیے. تو ڈگری کی اس سے زیادہ کوئی ورتھ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک شعبے میں جا رہے ہیں, آپ نے گیٹ ناک کیا, یہ میری ڈگری ہے, اچھا بھائی ڈگری دیکھ لی, ہاں آپ اس شعبے میں آ سکتے ہیں. آپ کو بس وہ انٹر ہونے کا ایک راستہ یا ایک پاس ملتا ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, آپ کا بیہیویئر, اور جس شعبے میں آپ آنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا انٹرسٹ, کہ آپ کا خود کا انٹرسٹ کتنا ہے. تو اگر آپ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں, اب لیٹ سے کہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ جی آپ ایچ آر میں کسی نے فریشر نے اپلائی کیا, میں اس کا انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہوں,
میں اس سے بیسک سوال پوچھتا ہوں کہ یار ایچ آر کے ڈومینز میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک ایچ آر جرنلسٹ کو یا ایک ایچ آر پروفیشنل کو پرفارم کرنی چاہیے. اب وہ بولے کہ جی اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹس ہوتا ہے یا اس میں جو ہے وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے, یا مطلب ایکسپریٹ کچھ بھی جواب دے رہا ہو, تو آبویسلی سی بات ہے میں جس پرپز کے لیے اس کو انوائٹ کر رہا ہوں, جس شعبے میں وہ آنا چاہ رہا ہے اس میں اٹ مینس کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. تو بیسکس ہم پوچھتے ہیں کہ یار اس کا بیسک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا اس میں فیلڈ میں آنے کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے, اور وہ آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, یا اس کا اپنا رجحان کہاں پر ہے. تو ہم یوزولی باقی ایچ آرس کا تو نہیں مجھے آئیڈیا, لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر ایسے کینڈیڈیٹ سے خود پوچھتا ہوں. میں ڈیٹیل انٹرویو کرنے بیٹھ جاتا ہوں. مجھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے میں نے 2 گھنٹے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے, تو میں خود پوچھتا ہوں کہ یار آپ اس شعبے میں آنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کے جو بات کر کے آپ سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ دوسرے شعبے میں انٹرسٹڈ ہے, تو آپ یہاں کیوں آنا چاہ رہے ہیں. تو وہ سر وہ کہیں جاب نہیں مل رہی تھی تو میں نے سوچا یہیں پہ آ جاؤں. کچھ لوگ انٹرسٹ کو چھوڑ کے پیسے پہ بھی زیادہ وہ پیسے کے جو ہماری ایک سچویشن ہے پاکستان میں ویری ٹف, تو ظاہر ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جاب فوراً ہمیں ملے اور ہم تھوڑی انکم جنریٹ ہو تاکہ ہم اپنے ایکسپینسز کو مینیج کر سکیں. تو وہ اسی چکر میں نا لوگ اپنے کریئر کو نہیں دیکھتے کہ کہاں پر ہم نے جانا ہے, تو بس وہ یار جاب ملنی چاہیے, کہاں جاب مل رہی ہے, یہ چیز ہے. ریسنٹلی کلیب پاکستان نے بھی آپ کے حوالے سے آرٹیکل پبلش کیا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کو اسٹار پرفارمر ایچ آر آپریشنس کا ایوارڈ ملا, وچ از اے بگ اچیومنٹ آف کورس 2022 اور 23 کا. تو اس کے پیچھے کا تھوڑی کہانی بتائیں کہ وہ کیسا ایکسپیرینس تھا. بہت اچھی جرنی تھی, اور وہ مجھے بیسکلی ایوارڈ اس لیے دیا گیا تھا کہ ایک ہمارے کلائنٹ تھے, تو وہاں پر ہم نے تقریباً 800 کے قریب پوزیشنس کو فلفل کرنا تھا. تو اٹ واز ٹف فار می, میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ پوری ٹیم تھی, لیکن لیڈنگ سپورٹ کہہ لیں یا لیڈنگ رول کہہ لیں میرا. تو اس وقت میں نے جو ہے وہ 800 کی ہائرنگ ود ان 2 ویکس کی تھی. 800 لوگوں کو ود ان 2 ویکس جو ہے وہ ایک انڈسٹری میں آن بورڈ کرنا, اٹس اے بگ اچیومنٹ. تو اس کے لیے دن بھی نہیں دیکھا گیا, رات بھی نہیں دیکھی گئی, اور جتنی محنت سے اسکریننگ کرنا. اچھا اس میں ساری پوزیشنز جو ہیں وہ ایسی نہیں تھیں, موسٹلی یوں کہہ لیں کہ ایوریج اگر میں بات کروں 50% تو صرف لیبر کیٹیگری کی تھی, جو کہ بہت ایزیلی ہو جاتی ہیں فلفل, اس میں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اور کچھ جو ہے وہ اسکلڈ پوزیشن بھی ایسی تھی جو کہ جنرل ہوتی ہیں اور ایزیلی اس کے لیے بندے ہمیں مل جاتے ہیں. لیکن 300-400 پوزیشنز ایسی تھیں جو ٹیکنیکل تھیں, مائکرو ڈپارٹمنٹ ہے یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹس ہو گئے, کوالٹی ایشورنس ہو گیا, ریگولیٹری افیئرز ہو گیا. تو ان ڈپارٹمنٹ سے اندازہ ہو گیا ہوگا میں ایک فارماسیوٹیکل کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر 800 بندوں کو آن بورڈ کرنا, تو اس کے ریوارڈ پہ یہ بھی تھا کہ آپ نے ابھی تک اپنے 7 سال کے جو ہے جرنی میں 5000 لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا یہ کبھی میں نے گنے نہیں ہیں, اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی ٹو بی آنیسٹ میں نے کہا آلموسٹ 5000 ہوں گے. تو یہی میرا ایکسپریشن تھا اس وقت بھی. تو یقیناً اس سے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. لیکن یہ ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے, کیونکہ میں جس ایچ آر کے ڈومین میں کام کرتا ہوں تو میرا زیادہ تر واسطہ جو ہے لیبر کیٹیگری سے پڑتا ہے, کیونکہ میں لیگل میٹرز کو, لیبر کمپلائنس کو جو ہے وہ بڑا ڈیپلی فوکس کرتا ہوں. تو میری جو ڈومین ہے وہ زیادہ لیبر سے رہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے لیبر کی ہائرنگ زیادہ کی ہیں, اور لیبرز کی جو آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بڑا اسموتھلی آنا جانا لگا رہتا ہے. ایک دم سے 300 بندے بلا لیے, پھر 150 چلے گئے, پھر 500 بلا لیے, پھر 250 چلے گئے. تو اس طرح جو ہے وہ آلموسٹ 7 سالہ کریئر میں نے تقریباً آلموسٹ 5000 کے قریب ہائرنگس کی ہوں گی. تو کسی کا بھی جو کیریئر کا ہوتا ہے وہ اتنا اسموتھلی نہیں ہوتا, تو آپ کے کیریئر میں سب سے چیلنجنگ ٹائم کب آیا اور اسے کیسے ہینڈل کیا؟ نہیں, میرے کیریئر میں بہت سارے چیلنجز آئے ہیں. انفیکٹ کرنٹلی میں ایک سچویشن کو فیس کر رہا ہوں, اور بہت ٹف ہے وہ سچویشن میرے لیے. تو وہ تو خیر میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن لیبر کوڈ کے میٹرز میں ہمارے پاس کافی ایسی چیزیں ہیں بعض اوقات کہ جب ہم کسی ورکر, خاص کر ورکر کو جب ہم ٹرمینیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کسی وجوہات کے بنا پر, اور وہ جا کے لیبر کورٹ میں کیس فائل کر دیتا ہے کہ جی مجھے ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ نکال دیا ہے. تو وہاں پر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں یہ انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, تو ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا بندہ جس کو وائلیشن کے اوپر کوئی کمپنی ٹرمینیٹ کرتی ہے, اسپیشلی کسی ورکر کیٹیگری کے بندے کو, اور جب وہ لیبر کورٹ جاتا ہے تو اسے وہاں سے تھوڑی سمپتی ملتی ہے. تو جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا
آتا ہے, اور پھر اس چکر میں جو ہے نا وہ کمپنی کو تھوڑا سا جو ہے وہ محنت کرنا پڑ جاتی ہے, اور پھر ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں ایک طرح سے, آئے دن کورٹس کے چکر کاٹنا, اس میٹر کو سارٹ کرنا. تو یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے, اور اس طرح کے 2-3 میٹرز آئے ہیں. تو ایک بندہ تھا اس نے ہیریسمنٹ کا کیس تھا, ایک فرم میں اس نے ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا میں نے آن دا اسپاٹ. تو بعد میں وہ بندہ میرے اگینسٹ چلا گیا لیبر کورٹ میں اور کیس فائل کر دیا, وہاں سے مجھے نوٹس آ گیا. اب وہ مینجمنٹ کا پریشر الگ کہ ایٹ اے ٹائم اس کیس کو فوراً ختم کرو, پھر دوسرا جو ہے وہ کورٹ کا پریشر کہ بھئی آپ کی طلبی ہو گئی ہے. اب اس سب میں نا بندہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے میٹرز جب آتے ہیں تو بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایویڈنسز بیس پر ہی میں نے کیا تھا, تو جب میں نے وہ تمام تر چیزیں پیش کی گئیں تو ایٹ اے ٹائم وہ کیس ڈسمس ہو گیا تھا, اور الحمدللہ میں سرخرو ہوا تھا. آپ جس مقام پہ 2018 میں تھے, اب مجھ سمیت بہت سارے فریشلی گریجویٹ جو ہیں وہ اس مقام پر ہیں, تو آپ ان کو کیا ہے کہ ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں ایک چیز اور لاسٹ والے آپ کے کویشچن میں ایڈ کروں گا, سوری, پھر میں اس کویشچن کی طرف آؤں گا. چیلنجز میں نا ایک اہم چیز ہے جو کہ ہر ایچ آر والا محسوس کرتا ہے کہ جب کسی کمپنی میں مارکیٹ کا فال امپیکٹ پڑتا ہے اور کمپنی یا ہیرارکی کی طرف سے آپ کو انسٹرکشن آتی ہیں کہ جی آپ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, تو یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اتنا مشکل کہ میں نے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں اتنا ایموشنل ہو جاتا تھا, میرے آنسو آ جاتے تھے. میں نے کہا یار جن لوگوں کے ساتھ میں چل رہا ہوں اب مجھے ان کو بلا کر خود بولنا ہے کہ جی آپ کو ہم یہ آپ کی 1 مہینے کی یا 2 مہینے کی سیلری ہے یا 3 مہینے کی سیلری ہے, اور ہم آپ کو فائر کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب وسائل مزید نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کر سکیں. تو یہ ایک بڑا ٹف چیلنج ہوتا ہے ہر ایچ آر والے کے لیے, اور یہ ایکسپیرینس بہت برا ہوتا ہے. اس سے برا میرے خیال سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کیونکہ مینجمنٹ آپ کو انسٹرکشن دے دیتی ہے کہ بھائی وہ 500 بندہ 250 کر دو. بہت ایزی ہوتا ہے ان کے لیے بولنا 500 بندہ 250 کر دو, لیکن آپ فیلڈ میں ہو اور آپ نے ان کو فیس کرنا ہے, اور آپ نے ایک پرسن کو انڈیویجولی بلا کر انوائٹ کرنا ہے کہ جی آپ کو فائر کر لیا, اور پھر یہی ایکسپیرینس بار بار آپ نے دہرانا ہے. پھر ان 500 بندوں میں جو 250 آپ نکال رہے ہیں, تو ان 250 میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بڑے قریبی ہوتے ہیں, جن سے آپ کا تعلق اچھا ہوتا ہے یا جو آپ ہی کے ریفرنس سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے, اور نیند بھی نہیں آتی ایسی سچویشن میں کہ یار صبح یہ ڈیسیجن لینا ہے, کیا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ ابھی ایڈوائس ایسے لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ ایڈوائس میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں, انسان کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے میں کوئی کتابی یا گھسی پیٹی بات نہیں کروں گا اس حوالے سے. 3 Idiot مووی بہت اچھی مووی ہے, بڑی انسپائرنگ مووی تھی, اور اس مووی میں ایک یہی میسج ڈیلیور کیا گیا تھا عامر خان اینڈ ٹیم کی طرف سے کہ زندگی میں جو آپ نے بننا ہے نا, آپ اسی طرف اپنا فوکس رکھیں, ادھر ادھر نہ بھاگیں. جس طرح ہم ابھی اپنا پوڈ کاسٹ کے درمیان بات کرتے کرتے ایک بات چلی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ فوراً دیکھتے ہیں اپارچونیٹی کو, کیونکہ وہ وسائل نہیں ہوتے, پریشانی ایسی, اور پھر ہمارے پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ فوراً اپنے ایکسپینسز کو مینیج کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں میرے پاس جاب ہو. تو اس دوران وہ اپنی ان چیزوں سے بیک کر جاتا ہے جس کا وہ لائف میں ایم اس نے ایک بنا رکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ 2 دن محنت کرے تو 4 دن اور کر لے. 2 دن بھی تو اس نے سروائیو کیا نا, تو 4 دن اور سروائیو کر کے اسی جگہ پہ جائے, بھلے کم انکم میں جائے لیکن جائے وہیں پر. تو وہاں جب ایک دفعہ وہ آ جائے گا نا, تو وہ شوق سے وہ کام کرے گا, اور جب وہ شوق سے وہ کام کرے گا تو میری اپنی میں بات کر لیتا ہوں کہ میں اچانک پہلے ٹیچر رہا. میں نے انٹر کمپلیٹ کیا تو میں میٹرک کلاس کو پڑھاتا تھا ایک پرائیویٹ اسکول میں, اور پھر دوسرے اسکولز میں بھی مجھے آفرز ہوئے, تو وہاں پر جا کے بھی میں ڈفرینٹ کلاسز لیا کرتا تھا. خود چھوٹا تھا میں, اور پھر اس ایج میں پھر جا کر اپنے سے بڑوں کو پڑھانا, تو یہ بھی ایک طرح سے ٹف ٹائم تھا, چیلنجنگ ہوتا تھا میرے لیے, لیکن الحمدللہ پڑھاتا تھا اور چلتا تھا. اچھا, پھر اس ڈومین سے اچانک نکل کے میں دوسرے ڈومین میں سروس انڈسٹری میں آ گیا, پھر کچھ ایکسپیرینس وہاں کا گین کیا, لیکن پھر اچانک سے ایک جاب ملی اکاؤنٹس کی, تو وہاں چلا گیا. تو پھر میں نے ان سب میں آبزرو کیا, میں نے کہا یار کبھی میں آڈٹ کی طرف جا رہا ہوں, کبھی
ٹیچنگ کی طرف جا رہا ہوں, کبھی اکاؤنٹس کی طرف جا رہا ہوں. میرا خود کا کیا وہ ہے شوق نا. اچھا اس وقت تک میں نے اپنی اسکلس کو جانا بھی نہیں تھا, اور نہ ٹو بی آنیسٹ کبھی کوئی ذہن بنانے والا ایسا تھا بھی نہیں ساتھ نا, کہ جس کی سرپرستی ہوتی, کوئی اس طرح کی ذہن سازی کرتا. کوئی سپورٹ تو نہیں کہیں گے, یا یوں سمجھ لیں کوئی ذہن سازی کرنے والا نہیں تھا. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وسیلہ بنایا. میرے بردر ان لا ہیں محمد وقار احمد, اور آج وہ AGM ہیں HR, اسسٹنٹ جنرل مینیجر ہلال فوڈس انڈسٹری میں. تو انہوں نے پھر جب میں نے ان کی لائف جرنی دیکھی, وہ HR کے ڈومین میں کام کرتے تھے, تو میں بڑا انسپائر ہوا ان سے کہ نہیں یار میں نے بھی اب یہی کرنا ہے. تو وہ میں نے ان سے سیکھا بھی. پھر انہوں نے ہی جو ہے وہ فرسٹ میری HR کی جاب 2018 میں کروائی. وہاں سے پھر میں نے اپنا HR کا کریئر سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ 7 سالوں میں پھر مجھے پیچھے مڑ کے میں نے نہیں دیکھا. اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, نئی نئی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پالیسیاں چینج ہوتی رہتی ہیں, تو ہمیں پھر نئی پالیسی کے حساب سے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اگر آپ ایک میسیج دینا چاہیں اپنے 2018 والے وجاہت کو, اگر آپ اس سے مل سکیں تو وہ میسیج آپ کیا دیں گے؟ میں اس وجاہت کو یہی کہوں گا کہ یار تھوڑی دیر کر دی اپنا جو ہے نا وہ تلاش میں. تو اگر تھوڑا جلدی مجھے میرا مقصد مل جاتا تو زندگی میں نا, میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہوں گا, اور جتنے بھی فریشیز ہیں جو آ رہے ہیں انڈسٹری میں, ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یار اپنے مقصد کو جو نا جلدی تلاش کر لینا کہ آپ نے کرنا کیا لائف میں. مقصد آپ کو مل جائے گا نا, سیڑھیاں خود مل جائیں گی. جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہے, آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار وہ جاب نہیں ہے, یار بجلی کا بل آ رہا ہے, پانی کا بل بھرنا ہے, XYZ ایکسپینسز ہیں میرے, تو وہ پھر آپ کشمکش میں رہیں گے. لیکن جس دن آپ نے ایم بنا لیا نا کہ برو میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ کیریئر سیٹ کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ ایک NGO کے کو چیئرمین بھی ہیں, فاؤنڈر بھی ہیں, جس کا نام عزم علی شان ہے. تو یہ سوشل ورک کرنے کا آئیڈیا کب اور کیسے آیا؟ اچھا, یہ ایک اچھا سوال تھا, اور یہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2022 میں سندھ میں ایک سیلاب آیا تھا. اور اس وقت ہم فارماسیوٹیکل کے کچھ دوست تھے جنہوں نے پلاننگ کی کہ یار انٹیریئر میں سیلاب آیا ہوا ہے, تو ہمیں بھی جو ہے نا ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اب ہم سوچنے لگے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے جب سوچا یار ہماری میڈیکل انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, تو کیوں نہ ہم جو ہے نا میڈیکل کیمپس آرگنائز کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس وسائل ایزیلی جو ہے وہ ہیں. تو ہم دوستوں نے کسی نے ہر بندے نے اپنی فارماسیوٹیکل میں بات کی, وہاں سے جو ہے وہ میڈیسنز ڈونیشنز لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دوستوں نے جو ہے وہ ڈاکٹرز سے بات کی. تو اس طرح ڈاکٹرز کی کچھ ڈاؤ ہاسپٹل کے ہمارے فرینڈس سے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے. تو اس طرح ہماری 20-22 کے قریب ایک ٹیم بنی. ہم انٹیریئر گئے اور میڈیکل کیمپ کیا. تو جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ہم سے کام لیا, اور اتنا کوئی زبردست قسم کا ایکسپیرینس رہا. اور لوگ بھی اتنا سیٹسفائی ہوئے کہ انہوں نے ہمیں پھر ریکال کیا کہ آپ دوسرے ٹاؤنز کی طرف بھی موو کریں, وہاں بھی لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے. تو جب ہم واپس آئے تو ہم نے اپنی اسٹوریز لگائیں. آپ کو پتہ ہے آج کل تو خیر کیمرے کا دور ہے, اور نیکی کر کیمرے پر ڈال, یا فیس بک یا انسٹاگرام سوشل میڈیا پر ڈال. تو سب کے شوق ہوتے ہیں یہ. اچھا, لازمی نہیں ہے کہ یہ دکھاوا ہو, ایک طرح سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے رہے ہیں, اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں. تو ایز اٹ از ہم نے بھی کیا. تو کافی سارے لوگوں نے جب ہماری سٹوریز دیکھیں تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا کہ یار یہ تو بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے, آپ نیکسٹ ٹائم جائیں گے تو ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ایک سلسلہ جب چلنا شروع ہوا تو وہ ایسا چلا کہ ہم نے اس پورے ایرا میں تقریباً 14 میڈیکل کیمپس کر لیے. ویکینڈس پہ ویک ڈیز میں ہمارے آفس آورز ہوتے تھے, ہم اپنے آفس جاتے تھے. ویکینڈس ہمارا مختص ہوتا تھا, کبھی دادو جانا ہے, کبھی ہم نے جو ہے میر پودھری جانا ہے, کبھی ہم نے کبھی کہاں ٹھٹا بدین. تو اس طرح ہم انٹیریئر میں کیمپس کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے پراپر ہم نے سوچا کہ یار اب اتنا سارا کر ہی لیا تو کیوں نہ اس سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئیں. تو وہاں پر ہم نے عزم علی شان کی بنیاد رکھی. میں تھے, میرے ساتھ ہمارے چیئرمین تھے ڈاکٹر محمد احمد, پھر عادل نایاب صاحب ہمارے پریزیڈنٹ. تو ہم تینوں نے پھر یہ ایک میوچولی ڈیسیجن لیا اور اس کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ گئے, اور باقاعدہ ایک NGO عزم علی شان بنائی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے ہم نے. اسی طرح رمضان راشن ڈرائیو کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب رمضان آیا تو ہم نے دیکھا یار باقی لوگ رمضان پیکیجز پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم بھی راشن پہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا کام تھوڑا سا شروع سے ڈیفرنٹ رہا ہے. تو ہم نے پھر اس طرح کیا کہ جو وائٹ کالر فیملیز ہیں, غریب
طبقہ تو ہے ہی پاکستان میں، اور بہت ساری فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے، لیکن ہمارا جو فوکس اور ایم تھا وہ وائٹ کالر فیملیز تھیں، ایسے لوگ کہ جن کو بولتے ہوئے یا جن کو مانگتے ہوئے تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک اسکیم لانچ کی کہ جی ہمارے پاس جو راشن بیگ ہے جس کی مارکیٹ ویلیو آلموسٹ 6000 5000 الگ الگ پیکیجز ہوتے تھے، تو وہ راشن بیگ ہم آپ کو دیں گے 1600 روپے میں، جس میں سے 40% کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، 60% کنٹریبیوشن ہمارا ہوگا. مارکیٹ سے تو ہمیں سیم ایز اٹ از پرائز پہ مل رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے پھر تقریباً 300-400 بیگ سے کام سٹارٹ کیا، اور ابھی لاسٹ ڈرائیو میں آلموسٹ 1000 کے قریب ہم نے بیگس دیے ہیں جو لاسٹ رمضان گیا ہے. تو 3 سالوں سے اس طرح سستا راشن پیکیجز کے ہماری وائٹ کالر فیملیز کو انٹرٹین کرنا. پھر کچھ آرفنیج ہاؤسز میں جا کر وہاں پر جو بچے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پڑھنے میں اور لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو اسکالرشپس دینا. تو بس اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اور ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتا. اور اچھا ٹو بی آنیسٹ آج تک ہمیں کبھی وسائل کی کمی نہیں ہوئی. کبھی بھی مجھے یاد نہیں پڑتا زندگی میں کہ کوئی بھی ایک ایونٹ، سینکڑوں ہو چکے الحمدللہ عزم عالی شان کے پچھلے 3-4 سالوں میں، لیکن کبھی بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں باقاعدہ بولنا پڑا ہو یار فنڈس کی شارٹیج ہو گئی، آپ فنڈس ارینج کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب خود بنا دیتا ہے کہ معاملات چل رہے ہوتے اچھے ہیں. کام کا ارادہ کریں تو نیت بھی صاف ہو تو ایسا ہی ہے. کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ نے بتایا کہ جب بھی آپ جاب کر رہے تھے تو سوشل ورک اور کارپوریٹ جاب کو کیسے بیلنس کر رہے تھے؟ بہت مشکل ہوتا تھا، اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا تھا کہ جب ویکینڈ پہ ہم کبھی جاتے تھے اور سنڈے نائٹ کو ریٹرن ہے، تو آپ ایک 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے جا رہے ہیں، رات میں آپ کا سفر ہے، پھر آپ نے مارننگ میں اس لوکیشن پہ 6 گھنٹے بعد آپ پہنچ رہے ہیں. آپ اس کا مطلب ہے پوری رات آپ نے نیند نہیں لی ہے. اب ان 6 گھنٹوں کے بعد کنٹینیوسلی آپ کا ورک لوڈ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس پیشنٹس آنا شروع ہوتے ہیں، میڈیکل کیمپ کی بات کر رہا ہوں. پیشنٹس آتے ہیں تو کنٹینیوسلی 1 2 2:30 3 بج جاتے تھے دوپہر کے. تو بنا سوئے آپ نے لگاتار فیلڈ پہ کام کیا. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیکنگ وغیرہ کر کے 4-5 بجے پھر وہاں سے نکلے، اور پھر آپ تقریباً رات کو 10-11 بجے گھر پہ پہنچتے ہیں. شاور لینا، کھانا وغیرہ کھانا، آرام کرتے کرتے 1 آلموسٹ بج جاتا تھا. اب کنٹینیوسلی آپ نے 24 to 36 آورس کام کیا، اس کے بعد آپ نے سونا ہے، لیکن آپ کو اب یہ ٹینشن ہے صبح 7 بجے اٹھ کے آفس جانا ہے. تو یہ بڑا ٹف ٹائم ہوتا تھا، اور لیکن مینیج کیا الحمدللہ، اور کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا مشکل سم ٹائم ہو جاتی ہے، لیکن اب اس اسٹیج پر یا اس پوزیشن پہ بھی آ گئے ہیں کہ آفس اگر منڈے کو تھوڑا لیٹ چلے جائیں تو ڈانٹنی پڑتی ہے. So then that's it from my side. Thank you so much for coming. اور آپ جیسے پروفیشنلز صرف اپنے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی انسپریشن ہے. اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. سو آج کا یہ ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی دیکھنے کا. That's it from my side. Thank you so much.